اب آئیے اس کے بعد بنو امیہ کی پالیٹکس کہ جس کو واقعاً سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جناب علی اکبر کی والدہ جناب لیلا کزن ہے یزید کی، یعنی اگر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو امیر شام ان کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ جناب لیلا کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ علامہ سید علی نقی صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ یہ حوالہ ان کے کردار کو دیکھنے کے بعد انتہائی ناگوار محسوس ہوتا ہے، ایک ناگوار ذمیمہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بنو امیہ نے جناب علی اکبر کو ٹریپ کرنے کی اپنے ظرف کے مطابق کوشش پوری کی، جیسے جناب عباس کے کیس میں آپ جناب ابوالفضل عباس کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ کوشش نظر آئے گی کہ جناب علی اکبر کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی، جناب عباس کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جناب عباس کے لیے دو امان نامے بھجوائے گئے، دو امان، ایک شمر لے کر آیا تھا دور کی رشتہ داری کا حوالہ دے کر، اسی طریقے سے ایک اور جس کا ذکر کم ہوتا ہے وہ شخص ہے عبداللہ، یہ بھی بنی کلاب سے تھا، اس کا بھی تعلق جناب ام البنین کے خاندان سے تھا، اور اس نے بھی ایک امان نامہ حاصل کیا تھا کوفہ میں ابن زیاد سے، اور کوشش کی تھی کہ اس طریقے سے حضرت عباس کو ٹیمپٹ کیا جا سکے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا یا شاید پرسوں کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر شخص اپنے تھاٹس کے مطابق ہی سوچتا ہے، ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ شمر بھی جب آیا اور اس نے کہا کہاں ہیں میرے بھانجے کہاں ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت عباس علیہ السلام ان کو رسپونڈ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس موقع پر امام حسین نے کہا تھا کہ عباس رشتے کا چاہے دور کا رشتہ کوئی حوالہ اس نے دیا ہے نا، کم سے کم اس کی بات سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب ابوالفضل عباس گئے تو اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، تم لوگ حسین کا ساتھ کیوں دے رہے ہو، یہ امان نامہ تمہارے لیے موجود ہے، آؤ تمہارے لیے سیف ایگزٹ ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو اس موقع پر حضرت ابوالفضل عباس نے جو جواب دیا تھا وہ واقعاً وہی ہے جو ان کی زبان پر آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے امان ہے اور فرزند رسول سے جنگ ہے، میں تجھ پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، تیری امان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ وہ جواب ہے کہ جس کی ہم توقع کرتے ہیں۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں، اس طرف یعنی وہ جو دوسرا شخص ہے عبداللہ، اس کا جو امان نامہ تھا اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن زیاد کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کی امان ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ دونوں کو رسپونڈ کیا۔ یہ سازشیں تھیں کہ کسی طریقے سے جناب عباس کو امام حسین سے دور کیا جائے، فیلئر ہوا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جناب علی اکبر کے کیس میں یزید کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، یزید سے پہلے امیر شام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دربار میں امیر شام کے باقاعدہ علی اکبر ڈسکس ہو رہے ہیں، یعنی یہ رپورٹ ہوا ہے جناب علی اکبر کو باقاعدہ ڈسکس کیا جاتا تھا، بات ہوتی تھی جناب علی اکبر کے بارے میں۔ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام کسی موڈ میں تھے تو انہوں نے سب اپنے ساتھیوں سے کہا تمہارے خیال میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دیگ سے زیادہ تو چمچہ گرم ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا کہ حضور سے بہتر کون ہو سکتا ہے، منصب خلافت تو آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کو اس پر ہونا چاہیے، آپ ہی کے اوپر یہ سجتا ہے، آپ ہی کے اوپر یہ جچتا ہے۔ جو درباریوں کا انداز ہوتا ہے امیر شام کے سامنے سب نے بولنا شروع کر دیا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، سب سے زیادہ حقدار منصب خلافت کا علی اکبر ہے۔ اب آپ اگر بعد نظر میں اس جملے کو سنیں تو کیا لگے گا آپ کو کہ بھائی علی اکبر کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جناب علی اکبر کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دو چیزیں لگا دیں، انہوں نے کہا اس کے اندر بنی ہاشم کی شجاعت بھی ہے اور بنی امیہ کی سخاوت بھی ہے، کیونکہ حسین ابن علی کی طرف سے وہ بنی ہاشم سے ہیں اور ماں کی طرف سے جناب لیلا کی طرف سے ان کا تعلق بنی ثقیف سے ہوتا ہوا بنی امیہ تک چلا جاتا ہے، کہ ان کے اندر یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہے۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ اور اشعار ہیں کہ جو کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ جس میں خاص طور پر جناب علی اکبر کی سخاوت کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، بنی ہاشم کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، امام حسین کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، صرف اور صرف بنی امیہ کا تذکرہ ملتا۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کروں تو آپ کو حیرانی ہوگی یہ کیا بات ہو رہی ہے، جناب علی اکبر تذکرہ سخاوت کا اور حوالہ کس کا؟ بنو امیہ کا۔ اشعار باقاعدہ انشاء کیے گئے، شاعر کا نہیں پتا کہ کون ہے۔ علامہ نے اس کے اوپر جو اپنی تحقیق لکھی وہ واضح کہتے ہیں کہ رجحان میرا اسی طرف ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھنے والے خود بنو امیہ کے شعراء تھے کہ جو اس طرح سے جناب علی اکبر کو پورٹرے کر رہے تھے کہ انڈائریکٹ ان تک میسج جائے کہ آپ کی شخصیت بنو امیہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، یعنی آپ اپنے بابا کو چھوڑ دیجئے، اگر آپ اپنے بابا سے دور ہو جائیں تو بنو امیہ کے لیے آپ کی شخصیت ایکسیپٹیبل ہے، ہم آپ کو بطور پرسنالٹی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر واقعاً جناب علی اکبر نے عاشور کے دن جو رجس پڑھا ہے نا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان تمام تر سازشوں کا جواب علی اکبر نے اپنے اس رجس کے اندر دی۔ انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بن نبی، وہ کہتے ہیں کہ میرا تعارف اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو،
میرا نام علی ہے، میرے بابا کا نام حسین ہے، میرے دادا کا نام پھر علی ہے۔ آپ کو شاید لگے کہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں بولنے کا کیا ہے؟ نا، یہی تو امپورٹنٹ ہے کہ اس تعارف کے اندر بنو امیہ کہیں نہیں ہے، اس کے اندر بنو امیہ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ وہ کبھی اشعار انشاء کرواتے ہیں تو اس کے اندر صرف بنو امیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب علی بنی ہاشم اور بنی امیہ ان دونوں کا ایک کمبینیشن، یہ وہ ساری چیزیں۔ جناب علی اکبر جو رجز پڑھ رہے ہیں، اس رجز کے اندر اپنا تعارف کرواتے ہیں، انا، میں کون ہوں؟ علی۔ تمہیں تو لفظ علی سے بھی چڑ ہے، میرا نام علی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، نام علی بچوں کا نہیں رکھا جاتا تھا، پابندی تھی کہ اولاد کا نام علی نہیں رکھا جا سکتا۔ اس میں جناب علی اکبر اپنا تعارف کر، انا علی، پہلے تو سنو میرا نام علی ہے، دوسری بات حسین کا بیٹا ہوں، تیسری بات دادا کا نام علی ہے، نحنو و بیت اللہ اولا بن نبی، خدا کا گھر کعبہ گواہ ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی سے اولویت ہم کو حاصل ہے، نبی سے اولویت، اولا بن نبی۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور پھر اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان لا یحکم فینا ابن الدعی، یہ بد نسب کی مجال کیا کہ ہمارے درمیان حکومت کرنے کا سوچتا ہے، فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، میں اس کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جناب علی اکبر کے جو جملے ہیں، یہ ایک طرح سے اس پوری سازش کو ری ایکٹ کرنا ہے کہ تم مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہو ان جملوں کے ذریعے سے، تمہارا خیال تھا کہ میں تمہارے کہیں میں آؤں گا۔ یہ جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے مصطفیٰ سے، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، کیا اس کے بارے میں تم یہ توقع رکھتے ہو؟ یہ جناب علی اکبر کے جملے۔ جناب علی اکبر کا تذکرہ اس وقت بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دوران سفر، یعنی امام حسین کے ساتھ جو ایک تعلق اور بانڈنگ ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ امام گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی موقع پر امام کی آنکھ لگ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے ہی، تو اس کی پشت پر ہی تکیہ کر کے کچھ دیر کے لیے امام کو نیند آ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو امام کی زبان پر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو جناب علی اکبر تیزی کے ساتھ آئے، اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا کہ اتنا قریب تھے کہ امام نے ظاہر انا للہ کوئی باواز بلند تو نہیں کہا، گھوڑے پر سوار ہیں آہستہ آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا، مگر اتنا کلوز چل رہے تھے جناب علی اکبر امام حسین سے کہ جس طرح سے سایہ قریبی ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے فوراً اپنے گھوڑے کو قریب کیا اور کہا بابا اس وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کی کوئی خاص وجہ، مصلحت، سبب؟ تو امام حسین نے کہا کہ ہاں بیٹا، ابھی میں نے خواب دیکھا اور وہی خبر پھر ہمیں دی گئی کہ کوئی یہ آواز لگا رہا تھا، صدا دے رہا تھا، قافلہ جا رہا ہے اور اس کا وقت آخر قریب ہے، ان قریب ہی اپنے خدا سے ملنے والا۔ اس وقت جناب علی اکبر نے کہا السنا علی الحق، کیا جملے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام کہتے ہیں خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو اس کے بعد جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا اذن لا نبالی، پھر اس کے بعد ہم کو کیا پرواہ، موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے۔ اگر آپ غور کریں یہی جملہ آپ نے تقریباً مولا کائنات کے حوالے سے نہیں سنا؟ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے۔ خدا کی قسم بچہ اپنے فطری ذخیرہ غذا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے۔ یہ جملے، یہ خاندان بنی ہاشم، یہ علی کا گھرانہ، وہ اس طریقے سے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ تو جناب علی اکبر کا یہ قضیہ رہا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں کہ جناب علی اکبر بہت زخمی ہوئے، قتل کرنے کے بعد زخمی ہوئے، بے شک پیاسے بھی تھے، انہوں نے اپنی پیاس کا اظہار بھی کیا، آئے میدان کے اندر، لڑے، لڑنے کے بعد پھر امام کے پاس آئے اور امام کے پاس آ کر باقاعدہ کہا بابا آپ کو اپنے بیٹے کی جنگ کیسی لگی؟ کہا بیٹا کیا کہنا، زبردست ماشاءاللہ۔ کہا بابا ذرا سا پانی مل جائے نا تو پھر آپ دیکھیں میں کس طریقے سے ان سب کو پچھاڑتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام خوش تو ہیں کہ میرا بیٹا لڑ رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ایک غم بھی ہے کہ میرے بیٹے کی ایک تمنا ہے کہ تھوڑا سا پانی اس کے پاس ہوتا تو یہ اور جہاد کے کارنامے اس موقع پر ایگزیکیوٹ کرتا، اور میرے پاس اپنے بچے کے لیے پانی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر امام نے اپنی زبان، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ موئسچر، کچھ ویٹنس اس طریقے سے میں تمہارے دہن تک منتقل کر سکوں، امام نے اپنی زبان دی، اور پھر جناب علی اکبر نے فوراً ہی اپنی زبان کو، اپنے منہ کو، اپنے دہن کو وڈرا کیا اور یہ کہا کہ بابا آپ کی زبان، آپ کا حلق مجھ سے زیادہ خشک ہے، میں کیا اس طرح سے کچھ رطوبت حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ پھر اس کے بعد امام نے انگوٹھی کا نگینہ دیا کہ اسے اپنے دہن میں رکھو، اور پھر کہا کہ بیٹا تمہیں ساقی کوثر سیراب کریں گے، یہ کتابوں کے اندر ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ پھر جناب علی اکبر میدان کے اندر گئے اور انہوں نے جہاد کیا،
اور اس جہاد کے نتیجے میں اتنے لوگ قتل کیے، یہ پیاسا مجاہد، یہ پیاسا جہاد، اتنے قتل کیے، الفاظ ہیں کہ ان کے اس جہاد کے بعد لشکر یزید کے اندر کوہرام مچ گیا اور کثرت مقتولین کی وجہ سے لوگ چیخنے لگے۔ جہاد جناب علی اکبر نے غیر معمولی کیا۔ میں اپنے جوانوں کی خدمت میں بار بار ان تقریروں کے اندر میں نے شاید 3-4 مرتبہ اس بات کو تکرار کیا، علم ہے کہ شہید ہونے والے ہیں، اس کا مطلب سرنڈر نہیں ہے، اس کا مطلب گیون کر دینا نہیں ہے، اپنا 100% میکسیمم ایفرٹس کرنے کے بعد پھر شہادت کو قبول کرنا، اس کا مزہ ہے۔ جناب علی اکبر ظاہر ہے کہ جب وقت آخر جو رسمی اعتبار سے آپ سنتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر، مگر جناب علی اکبر نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا۔ امام کا وہ جملہ پڑھا جاتا ہے، کم پڑھا جاتا ہے، شاید ہم نے بھی کم پڑھا ہو، کہ امام نے قریب آ کر یہ جملہ کہا، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اے بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک۔ اور پھر جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ بابا جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا، مجھے سیراب کر دیا گیا۔ یعنی ابھی جناب علی اکبر اپنے آخری لمحات دنیا میں گزار رہے ہیں، مگر وہ جو امام حسین نے کہا تھا اس کا ایگزیکیوشن جناب علی اکبر کی شہادت کے میٹیریلائز کمپلیٹلی ہونے سے پہلے ہی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا آپ نے کہا تھا کہ ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے، انہوں نے مجھے سیراب کر دیا، میں اس وقت سیر ہو چکا ہوں۔ اور ان کے ہاتھ میں ایک اور جام بھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا جام میرے حسین کے لیے، کہ میرا حسین بہت پیاسا ہے، کہ جیسے ہی وہ آئے گا تو اسے بھی میں سیراب کروں گا۔